سورہ مبارک ابراہیم کی 5ویں آیت کل بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی تھی، آج بھی اسی آیت کی تلاوت کی ہے، کیونکہ اس آیت میں جو مضمون ہے حقیقتاً بے پناہ ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی وسعت اعتباری ہوتی ہے، کسی عنوان کی وسعت نسبی یا اضافی ہوتی ہے، یعنی ریلیٹیولی اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اور کبھی حقیقتاً وسعت پائی جاتی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جس میں حقیقتاً کم سے کم 7 بطون ہیں اور ہر بطن بے قرار ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں، میرے سامنے یہ سوال نامہ ہے، کل ذکر کر دیا تھا، آج اس پر ایک تفصیلی بیان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ موضوع سے ذرا سا مختلف ضرور ہے، لیکن بہرحال مربوط ہے، اور چونکہ شبہ ایسا ہے جو بار بار سر ابھارتا ہے، اس لیے اس کا بہت واضح طور پر واشگاف لفظوں میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اب اس میں جو تاریخی، تفسیری، کلامی بہت سی بحثیں ہیں، عرفانی، وجدانی، ان سب کو میں سمیٹ کے ان 3 فقروں میں کہہ چکا ہوں اور کہہ دیتا ہوں۔ کل بھی تقریباً عرض کیا تھا کہ جس کتاب کو جبرائیل امین لے کر آئے ہوں، محمد امین نے پیش کیا ہو، علی امین نے اس کی حفاظت کی ہو، اور حسین شہید نے اس کی تلاوت کی ہو، مگر اس قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین مشہور و معروف ہے، اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، اور حضرت حق سبحانہ و تعالی نے انہیں صادق مصدق بنایا تھا اور امین بنایا تھا۔ جب وہ امین تھے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ امین ہے مگر اس کا نفس امین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو کہا یہ امین ہے، علی کو کہا یہ ان کے نفس ہیں۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے کہ وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ بھی اللہ نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، رسول نے کہا یہ میرے نفس ہیں۔ تو جتنی صفتیں نفس میں پائی جا سکتی ہیں، ان تمام صفتوں میں یہ دونوں ہستیاں مشترک ہیں۔ ہاں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت ختم ہو گئی اور ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی۔
تکلف نہ فرمائیں حضرات، اپنے کو مشقت میں نہ ڈالیں، زحمتیں نہ فرمائیں کہ نبوت کی اتنی قسمیں ہیں اور اتنی قسمیں ہیں اور یہ قسمیں ختم ہو گئیں اور وہ قسمیں ختم نہیں ہوئیں۔ نبوت اپنی تمام جہات و جوانب کے ساتھ، تمام اقسام و انواع کے ساتھ ختم ہو گئی ذات گرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جملہ بھی عرض کر دوں، مکرر عرض کر چکا ہوں لیکن تسلسل بیان میں ہے تو عرض کر دوں، کیونکہ یہ جملہ یاد رہ جائے گا تو ایک بہت بڑی برہان ہے جو یاد رہ جائے گی، اگرچہ اس برہان کی تفصیلی تقریر پیش نظر نہ ہو۔ کہ سوال اگر یہ کیا جائے کہ آخر نبوت کیوں ختم ہو گئی ان حضرت پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ختم اس لیے ہوئی ان پر کہ حقیقت نبوت منحصر تھی انہی کی ذات میں۔ یہ صرف ایک شاعرانہ تعبیر نہیں ہے، یہ ایک ادبی تعبیر نہیں ہے، یہ ایک خطابی جملہ نہیں ہے، یہ خطابت کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جوش خطابت میں کہہ دیا اور سخن آرائی کے لیے کہہ دیا، یہ ایک بڑی برہان ہے۔ نبوت آپ پر ختم اس لیے ہوئی کہ آپ ہی کی ذات میں منحصر تھی، حقیقت نبوت منحصر تھی ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی لیے انہی سے شروع ہوئی تھی، انہی پہ ختم ہوئی۔ وہ تاریخ پرست ہیں جو کہتے ہیں آدم پہلے نبی تھے۔ تاریخ پرست نہ بنے، حقیقت پرست بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ ہی نبی اول تھے، مصطفیٰ ہی نبی خاتم۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی ان کا نور مبارک و مقدس حامل حقیقت نبوت تھا، یعنی حقیقت نبوت حقیقت محمدیہ میں منحصر تھی، منحصر ہے، منحصر رہے گی۔ اور نفس نبی محافظ ختم نبوت تھی، محافظ ختم نبوت ہے، محافظ ختم نبوت رہے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔